12 अगस्त 2026 बुध के दिन सफर के महीने के बिल्कुल आखिर में और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से पहले एक बहुत ही खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि रबीउल अव्वल जैसा पाक महीना शुरू होने वाला हो और आसमान पर सूरज को ग्रहण लग जाए। ये सीधी सीधी अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है और कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दोस्तों, मेरी बात याद रखना, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि बस ये एक साया है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस ग्रहण के असरात आपकी जिंदगियों पर, आपके कारोबार पर और आपके घर के सुकून पर पूरे 2.5 साल तक रहेंगे। इस वक्त दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ जंग की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ सफर के आखिर में ये ग्रहण ये सब बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अगर आपने इस ग्रहण के दौरान वो 3 काम ना किए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो फिर जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, ये वक्त मजाक का नहीं है। अपनी और अपनी औलाद की हिफाजत के लिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, यकीन माने कि मेरा दिल अंदर से लरज रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रमजानुल मुबारक जैसा अजीम, मुकद्दस और बाबरकत महीना अता फरमाया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस बार का सूरज ग्रहण कोई आम सूरज ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार सफर के इस आखिरी महीने में आसमान की बुलंदियों पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े आलिमों, मुफ्तियों और सितारों का इल्म रखने वाले माहिरीन को हिला कर रख दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस खौफनाक, इबरतनाक और खतरनाक सूरज ग्रहण की जो 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को हमारे सरों पर लगने वाला है। अब आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि सूरज ग्रहण तो हर साल लगता है, कभी सूरज को ग्रहण हो जाता है तो कभी चांद को। इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है कि आप इतने परेशान हो रहे हैं और हमें भी अलर्ट कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, यही तो वो असल बात है, यही तो वो नुक्ता है जो आपको समझाना है। ये कोई आम सूरज ग्रहण नहीं है जो आया और थोड़ी देर बाद चला गया। ये सूरज ग्रहण सफर के महीने के बिल्कुल आखिर में लग रहा है और हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारी पुरानी किताबों में ये दर्ज है और उलमा कराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि जब इस किस्म के मुकद्दस महीनों में आसमानी निशानियां जाहिर होती हैं तो वो कायनात के तवाज़ुन के बिगड़ने का बहुत बड़ा इशारा होती हैं। मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो ये कयामत की निशानियों में से एक बहुत ही बड़ी निशानी समझी जाती है। अल्लाह पाक जब ऐसे महीने में अपनी ऐसी हैबतनाक कुदरत दिखाता है तो उसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए, चाहे वो गुनाहगार हो या नेक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको एक एक नुक्ता बताऊंगा, एक एक मिनट की तफसील दूंगा कि ये ग्रहण 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को किस मिनट पर शुरू होगा, किस घड़ी में ये अपने पूरे उरूज पर होगा और किस सेकंड पर यह खत्म होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज की वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, यानी कि इसको काट कर मत देखिएगा, क्योंकि ये वो वक्त है जिसका इंतजार दुनिया भर के बड़े बड़े मज़ाहिब सदियों से कर रहे थे। ऐसी घड़ियां, ऐसे लम्हात दहाइयों में एक बार आते हैं और ये सिर्फ नसीब वालों को मिलते हैं कि वो अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देखें और सुधर जाएं। दोस्तों, बात तो बज़ाहिर सूरज ग्रहण की हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो इस पूरी सदी की, यानी पिछले 100 सालों की सबसे ज्यादा अहम वीडियो है, तो मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगियों पर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर और आपके घर के हालात पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर तो हम सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रहण के जो इम्पैक्ट हैं, जो इसके असरात हैं, वो इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी को जड़ों से बदल कर रख सकता है। ये आपके सुकून में, आपके इत्मीनान में एक ऐसा तलातुम और एक ऐसा तूफान पैदा कर सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस पूरी वीडियो की गहराई में जाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से, अपने भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। आपकी यही मोहब्बत, आपका यही साथ हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देता है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें ताकि ये पैगाम, ये वार्निंग हर उस मुसलमान भाई और बहन तक पहुंचे जो इस वक्त गफलत की नींद सोया हुआ है और उसे नहीं पता कि आसमान पर क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो शुरू में एक बड़ी बात कही कि ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी ना। इस सूरज ग्रहण को सिर्फ सूरज का थोड़ी देर के लिए छुप जाना मत समझ लेना कि अंधेरा हुआ और फिर रोशनी हो गई। दोस्तों, ये वो खास वक्त है जब समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तुग़यानी आती है। लेकिन इससे भी बड़ी और गहरी बात यह है कि इस वक्त इंसान की रूह की गहराइयों में एक तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस ग्रहण से दुनिया के ऊपर जोग्राफियाई असरात आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत, मारिफत और अल्लाह की पहचान के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं।
یہ گرہن اتنا اہم ہے، اتنا خاص ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق یعنی اللہ رب العزت کے بہت قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو آپ نے پچھلے کئی سالوں سے مانگی اور آپ کو لگا کہ شاید وہ قبول نہیں ہوئی، وہ تمام مرادیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، وہ تمام آنسو جو آپ نے تنہائی میں بہائے اور آپ کو لگا کہ آپ کی فریاد عرش تک نہیں پہنچی، یقین جانیے میرے بھائیوں، 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اس مبارک اور ہیبت ناک وقت میں وہ تمام دعائیں مستجاب ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ تمام فریادیں اللہ کے عرش کو ہلائیں گی اور قبولیت کا درجہ پائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی برسوں کی دعاؤں کا صلہ اب آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ گرہن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اپنی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک معراج ثابت ہوگا۔ مجھے خود اس وقت کا، اس تاریخ کا بہت سالوں سے انتظار تھا، کیونکہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے۔ یہ وقت اپنے دامن میں بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ یہ انتہائی نایاب اور شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے۔ اگرچہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ پارشل گرہن ہے، یعنی سورج کا کچھ حصہ متاثر ہوگا، لیکن اس کی روحانی طاقت اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر پورا اثر کرے گا۔ آپ کو آسمان پر سورج روشن نظر ضرور آئے گا، لیکن اس سے نکلنے والی لہریں آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر، آپ کے رزق پر، آپ کی صحت پر اپنا اثر ضرور ڈالیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عام طور پر کسی بھی گرہن کا جو اثر ہوتا ہے وہ 15 دن پہلے شروع ہوتا ہے اور 15 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 45 دن تک رہتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ والا گرہن ایسا نہیں ہے۔ یہ گرہن 2.5 سال تک اپنا اثر برقرار رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں جتنے بھی بڑے گرہن لگیں گے وہ سب اسی ایک گرہن کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جن لوگوں کو کامیابیاں ملنی ہیں، جن کی قسمت کا ستارہ چمکنا ہے، جن کے گھروں میں خوشحالی آنی ہے، ان کی چابیاں اسی گرہن کے وقت میں چھپی ہوئی ہیں۔ سفر کا مہینہ جس کے آخر میں یہ سورج گرہن لگ رہا ہے، آسمان پر سورج گرہن لگ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی واضح اور بڑی نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا میں ایک ایک منٹ آپ کے حوالے کروں گا، ایک ایک سیکنڈ کی گھڑی آپ کو بتاؤں گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے بچنے کے لیے جو پکی اور سچی احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، اس میں سستی یا لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سورج گرہن کے جتنے بھی زہریلے، منفی اور برے اثرات ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات پر ہوں، آپ کی دکان پر ہوں، آپ کے چلتے ہوئے کاروبار پر ہوں، آپ کی معصوم اولاد پر ہوں، یا آپ کے گھر کی چار دیواری پر ہوں، اگر آپ ان تمام اثرات کو جڑ سے ختم کر کے اللہ کی پناہ اور حفاظت والے قلعے میں جانا چاہتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ سفر کے مہینے کے بالکل آخر میں سورج گرہن لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کے معاشی حالت بگڑنے والی ہے، غریبی اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اور دنیا کا سیاسی نقشہ بھی بدلنے والا ہے۔ جہاں سیاسی نقشہ بدلنے والا ہے، وہاں میری بات یاد رکھیں کہ یہ صرف سیاست یا حکومتوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ آپ کی اور میری ذاتی زندگیوں کے اندر تک اثر کرے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس گرہن کا اثر ہر اس انسان پر واضح طور پر پڑے گا جو اس زمین پر سانس لے رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارا ستارہ تو فلاں ہے، کیا ہم پر بھی اثر ہوگا؟ تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا تعلق کسی بھی ستارے سے ہو، آپ ایکویریس سے تعلق رکھتے ہو، آپ کیپریکون سے تعلق رکھتے ہو، یا آپ کا ستارہ ایریز ہو، آپ کا ستارہ سال کے کسی بھی مہینے میں آتا ہو، لیکن یہ سورج گرہن جو 12 اگست 2026 بروز بدھ کو لگنے والا ہے، یہ تمام کے تمام 12 ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، کیونکہ جب آسمان پر اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو وہ پوری کائنات کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سورج گرہن کے ہونے والے زوال سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کی آنے والی تباہی اور بربادی کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت والے حصار میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی ان نشانیوں میں ہی اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ آج میں وہ 3 کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اسی خاص ترتیب اور اسی تعداد میں پڑھنے ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، ترتیب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تالے کی وہ چابی ہے جو ذرا سی بھی غلط ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ دوستوں، میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں کہ یہ اس سال کا دوسرا بڑا سورج گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن جو پچھلے برسوں میں ہوا وہ بھی اپنی جگہ ایک انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں سورج گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھی، ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ اور اب آج پھر سے سفر کے آخر میں دوبارہ سورج گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک فائنل الرٹ ہے۔ اب ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے، ہمیں اب اپنے اعمال کے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور انہیں درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی ایسی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے، اپنی امت سے ناراض ہے۔ وہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ، توبہ کر لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ خدا را اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے 12 اگست 2026 بروز بدھ کی رات لازمی کرنے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہو سکے تو آج ہی اس کی نیت کر لیں، آج ہی اپنی تیاری مکمل کر لیں، کیونکہ جتنا جلدی آپ خود کو تیار کر لیں گے اتنا ہی جلدی آپ سورج گرہن کے ان تمام زہریلے اور منفی اثرات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ اور دوستوں، میری بات سنیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے،
اور اپنے بھائی چارے کے لیے، انسانیت کے لیے کم از کم 3 7 یا 11 افراد تک اس پیغام کو ضرور پہنچانا ہے، اسے شیئر کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو منہ زبانی بتائیں یا یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو جان سکیں، ان 3 کاموں کو کر سکیں اور اللہ کی وہ ناراضگی جو اس گرہن کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے وہ کم ہو سکے۔ جب ہم سب مل کر اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اس سورج گرہن کے جو برے اثرات ہیں وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان اور دنیا کے ہر کونے سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ سورج گرہن 12 اگست 2026 بروز بدھ کو آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ معجزات دکھائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ یہاں میں ایک خاص بات ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت امید سے ہیں، جو پریگننٹ ہیں یعنی حاملہ ہیں۔ میری بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ گرہن کے ان ایام میں، اس خاص وقت میں جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کیجیے گا۔ ان ایام میں فضا میں ایسی لہریں ہوتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، غصہ ناک پر ہوتا ہے۔ اس چڑچڑے پن اور غصے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کریں، اگر کوئی بات غلط کرے تو خاموش ہو جائیں، جھکنا سیکھ لیں اور لڑائی جھگڑے کو مکمل طور پر نظر انداز یعنی اگنور کرنا سیکھیں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے میں یہ ہدایت دوں گا کہ سورج گرہن کی ان خاص گھنٹوں میں آپ نے جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر وقت گزارنا ہے۔ سیدھا لیٹ کر سونے یا آرام کرنے سے آپ کے حمل پر، آپ کے بچے پر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑے گا اور وہ اللہ کی امان میں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے آزمائی ہیں اور ان کا اثر برحق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ طریقے اور وہ اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ سب کو انتظار تھا۔ جو لوگ اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یا جن کا اپنا چھوٹا کاروبار ہے، ان سب کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ جتنا ہو سکے ان دنوں میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو جو پہلا اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے اللہ پر پورا یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ یقین کی جگہ یہ سورج گرہن بہت سے لوگوں کے لیے بڑی آزمائش لے کر آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ وقت تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اگر انہوں نے غفلت برتی تو۔ آج اگر کسی نے ذرا سی بھی لاپرواہی کر دی یا چھوٹی سی غلطی کر دی تو دوستو جب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، میں آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہا ہوں کہ سفر کے آخر میں ربیع الاول سے پہلے سورج کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ آپ نے 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن والے دن میں جو 3 کام کرنے ہیں، ان میں سے جو شخص بھی یہ کام کر لے گا وہ خود بھی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا وہاں اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے اور آپ کے گھر کی جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، جو بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، جو رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آ رہی ہیں اور وہ بندشیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی کے ابھی 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھیں۔ میرے بھائیوں، آج کی دعا میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم خاص طور پر 12 اگست 2026 کو اس سورج گرہن کے برے اثرات سے بچنے کی دعا کریں گے۔ اس اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس نیک بندے یا اللہ کے ولی کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ گرہن 12 اگست 2026 بروز بدھ کو کب لگے گا اور کس وقت لگے گا میں سب بتا رہا ہوں، لیکن اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے وظیفے کی ایک بھی بات مس کر دی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں یا اگر آپ کام پر ہیں تو وہیں پر پاک صاف ہو کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں یا پورا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے۔ آپ نے کم از کم 3 بار یا 11 بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل میں ایک پکی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے رزق کو اور اپنے گھر بار کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے نیت کریں، جو بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں وہ اس کی نیت کریں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ اس سے نجات کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو میں وہ پہلی کائناتی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اس خوفناک گھڑی میں آپ کی ڈھال بنے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اس گرہن میں ہی کیوں پڑھنا ہے؟
मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, जब आसमान पर सूरज का नूर छिन जाता है, जब फिजाओं में एक अजीब सा अंधेरा और हबस छा जाता है, तो उस वक्त पूरी कायनात का तवाज़ुन हिलने लगता है। साइंसी तौर पर ज़मीन की लहरें बदलती हैं और रूहानी तौर पर यह वक्त हैबत होता है। ऐसे में जब आप पुकारते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तो आप दरअसल पूरी कायनात को यह पैगाम दे रहे होते हैं कि ए अल्लाह, हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो, ग्रहण कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, पाकी सिर्फ तेरी ही ज़ात के लिए है। जब आप अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं तो कुदरत के फरिश्ते आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तस्बीह को पढ़ने का वो खास तरीका क्या है जो सिर्फ इन मखसूस घंटों में काम करता है? अगर आपने इस तरतीब को मिस कर दिया तो शायद आप उस फैज़ से महरूम रह जाएं। हम अपनी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने परेशान रहते हैं, कभी रिस्क की तंगी, कभी घर में नाचाकी, कभी बच्चों की बीमारी। हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन हम उस पावर हाउस को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जब ये सूरज ग्रहण लगेगा तो इंसानी नफ्सियात पर इसका असर ये होगा कि गुस्सा काबू से बाहर होगा, बिला वजह घबराहट होगी। ये तस्बीह आपके रूहानी सिस्टम को ठंडा कर देगी। जैसे तपती धूप में ठंडे पानी का गिलास सुकून देता है, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त के दौरान सुबहान अल्लाह की गूंज आपके घर के माहौल को सुकून देगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो इस दिन ये वजीफा आपके घर की दीवारों के जादू और नहुसत के साए ऐसे साफ कर देगा जैसे बारिश धूल को साफ कर देती है। आपने इस दिन इस तस्बीह को पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज्यादा। आपने तस्बीह के दानों पर या अपनी उंगलियों पर इसे गिन कर पढ़ना है। जब आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहें तो दिल में ये सोचें कि आपके दिल की स्याही धुल रही है, और जब सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहें तो ये सोचें कि अल्लाह की अज़मत आपके तमाम दुश्मनों, तमाम बीमारियों और तमाम रुकावटों से बहुत बड़ी है। जब आप अल्लाह को अज़ीम तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आपके मसाइल छोटे हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हिला कर रख दे, और आपने इससे पहले किसी वीडियो में ये बात नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि इस बार ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आसमानी अमल नहीं है? माहिरीन फल्कियात और वो लोग जो सितारों की चाल पर नजर रखते हैं वो एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जिस वक्त ये सूरज ग्रहण लगेगा, उसी वक्त कायनात में सितारों की एक ऐसी तरतीब बन रही है जो पिछले 500 सालों में नहीं बनी। ये वो वक्त है जिसे कदीम किताबों में सात ज़वाल कहा गया है, यानी इस वक्त जो इंसान अल्लाह की पनाह में नहीं होगा उस पर आने वाले 2.5 साल बहुत भारी गुजर सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात सुने, बहुत से मुहक्किकीन का कहना है कि इस सूरज ग्रहण का बराह रास्त ताल्लुक जमीन पर होने वाले बड़ी जोग्राफियाई तब्दीलियों से है। क्या आपको मालूम है कि जब सूरज पर जमीन या चांद का साया पड़ता है तो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में यानी टेक्टोनिक प्लेट्स में एक अजीब किस्म का तनाव पैदा होता है? लोग कहते हैं कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, तारीख उठाकर देख लें, जब भी बड़े और नायाब सूरज ग्रहण इस किस्म के महीनों में लगे हैं, दुनिया ने बड़े बड़े जलजले, सैलाब और वबाएं देखी हैं। ये जो मैं आपको सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का विर्द बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए नहीं है, बल्कि ये 12 अगस्त 2026 को इस वक्त आपके गिर्द एक नूरी हिसार बना देगा। जरा सोचें, एक तरफ पूरी दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है, इसराइल और ईरान के मामलात हों या आलमी ताकतों की खींचातानी, हर तरफ एक खौफ का समा है। लोग एटमी हथियारों की बातें कर रहे हैं, मिसाइल फिजाओं में तैयार खड़े हैं। ऐसे में 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जब आसमान से सूरज का नूर छिन जाएगा तो ये एक खामोश पैगाम होगा कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस सूरज ग्रहण के फौरन बाद जब दुनिया के नक्शे पर कुछ तब्दीलियां आएंगी जो हम सबको हैरान कर देंगी। हो सकता है कि मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल जाए या कोई ऐसा बहरान पैदा हो जाए जिसका हमने कभी सोचा भी ना हो। मेरी वो बहनें जो हामला है, मैं दोबारा उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि ये बात बहुत शॉकिंग है कि इस ग्रहण की लहरें बराह रास्त इंसानी DNA पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जदीद साइंस की कुछ रिसर्चेस कह रही हैं कि ग्रहण के दौरान पैदा होने वाली शुआएं हसास तबीयत के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इस वक्त में छुरी, कैंची या किसी भी तेज धार चीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त कायनात का निजाम एक नाजुक मोड़ पर होता है। मेरे भाइयों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बेदार कर रहा हूँ। जरा सोचें कि अगर ये वक्त इतना ही आम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नमाज खसूफ या कसूफ का हुक्म देते? क्यों हमें सजदों में गिर जाने का कहा जाता? ये इसलिए है कि इस वक्त जमीन पर बलाओं और आजमाइशों के उतरने का खदशा होता है। ये जो पहला वजीफा मैंने आपको बताया है, ये आपकी ढाल है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 2.5 सालों में आपका रिस्क बंद ना हो, आपके बच्चे किसी नागहानी आफत का शिकार ना हो और आपका घर हर किस्म के जादू टोने और असरात से पाक रहे, तो 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन इस 100 बार की तस्बीह को हल्का मत लीजिएगा। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन मेरे भाइयों, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब रही होगी,
آپ کا گھر سبحان اللہ کے نور سے چمک رہا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت کو ضائع کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے شروعاتی وقت سے لے کر انتہائی اور اختتامی وقت کا وہ لمحہ ہے جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلے وظیفے کی تفصیل کے بعد اب ہم اس ویڈیو کے اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے میں اپنی زبان میں روحانی ایٹم بم کہتا ہوں۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کا وہ وقت جہاں ایک طرف آسمان پر کالا سایہ منڈلا رہا ہوگا اور دوسری طرف دنیا بھر میں ایٹمی جنگ کی دھمکیاں گونج رہی ہوں گی، وہاں آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت صرف 11 بار ہی کیوں؟ تو میرے بھائیوں، اس 11 کے عدد کے پیچھے بڑی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ روحانیت میں 11 کا عدد فتح، نصرت اور حفاظت کا نشان مانا جاتا ہے۔ جب آپ 11 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی ساری طاقت، اپنا سارا غرور اور اپنی ساری ہستی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، نہ میری کوئی اوقات ہے، نہ میری کوئی طاقت ہے، جو کچھ ہے بس تیری ہی طرف سے ہے۔ یاد رکھیں، 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے وقت شیطانی طاقتیں اور منفی لہریں اپنی عروج پر ہوتی ہیں۔ جادو ٹونا کرنے والے اس دن کا سالوں انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں تباہی مچا سکے۔ ایسے میں یہ کلمہ ان تمام لہروں کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، اسے جنت کا خزانہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ خزانہ وہ ہوتا ہے جو نایاب ہو، جو ہر کسی کو نہ ملے، اور 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اس مخصوص وقت میں اس کا ایک بار پڑھنا عام دنوں کے 1000 بار پڑھنے سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ آپ کی تقدیر کے وہ تالے کھولے گا جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو شیطان آپ کے راستے میں ڈالتا ہے۔ 12 اگست کو جب یہ سورج گرہن لگے گا تو یہ ایک کائناتی بندش کا وقت ہوگا۔ ایسے میں جب آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں تو آپ ہر اس بندش کو کاٹ دیتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے یا آپ کے اوپر قرض کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ آپ کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، تو یقین جانیے یہ 11 مرتبہ کا ورد اس دن آپ کے لیے وہ معجزہ دکھائے گا جو آپ کی عقل سے باہر ہوگا۔ اس وقت جو عالمی حالات ہیں، اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ایران کا جوابی حملہ، امریکہ کی مداخلت، یہ سب انسانی طاقت کا ایک جھوٹا غرور ہے۔ لیکن 12 اگست کو جب یہ سورج گرہن کے وقت اللہ اپنی نشانی دکھائے گا تو وہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ اصل بادشاہی کس کی ہے۔ جب آپ اس خوفناک دن میں یہ ورد کریں گے تو آپ اس عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے، ایٹمی شعاؤں کے اثرات سے اور آنے والے معاشی بحران سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے تمام دنیا کی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ یہ ورد آپ کو ایک ایسے حفاظتی حصار میں لے جائے گا جہاں کوئی بھی سازش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایسی روحانی انشورنس ہے جو اگلے 2.5 سال تک آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تقدیریں بدلتی ہیں اور جہاں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 2 وظائف آپ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ تیسرا عمل دراصل وہ چابی ہے جو پچھلے تمام اعمال کو قبولیت کی مہر لگاتی ہے۔ اس کے بغیر بات ادھوری ہے۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اختتامی وقت میں جب آسمان سے سورج کا نور واپس لوٹنے لگے گا، آپ نے پورے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ گرہن کے وقت استغفار کی کیا منطق ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب کائنات میں اندھیرا چھاتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وقت اپنے رب کو منانے کا ہوتا ہے، نہ کہ غفلت میں سونے کا۔ یہ 100 بار کا استغفار آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود گناہوں کی اس دیوار کو گرا دے گا جو برسوں سے آپ کے رزق کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں نے اس میں ایک ایسا خفیہ خزانہ بتایا ہے جو براہ راست آپ کی جیب اور آپ کے بینک بیلنس سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، اللہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ 12 اگست بروز بدھ کو جب دنیا جنگ کے خوف سے لرز رہی ہوگی، اس وقت آپ کا 100 بار استغفار پڑھنا آپ کے گھر میں رزق کے وہ چشمے جاری کر دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناکامی کا علاج ہے، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہو، میاں بیوی کی تلخی ہو یا کاروبار کا ٹھپ ہونا۔ استغفار ہر تالے کی وہ ماسٹر کی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو، اسرائیل اور ایران کی یہ جنگ، یہ عالمی بحران، یہ سب اشارے ہیں کہ دنیا ایک بڑے قحط کی طرف جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں پر آزمائش آئی، جنہوں نے توبہ کا دامن تھام لیا، قدرت نے ان کا رخ بدل دیا۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کا یہ سورج گرہن ایک فائنل کال ہے۔ اگر اس دن آپ نے توبہ کر لی تو آپ اس عالمی بربادی سے ایسے بچ جائیں گے جیسے آگ کے درمیان لکڑی بچ جاتی ہے۔ جب دنیا پناہ ڈھونڈ رہی ہوگی، آپ کا استغفار آپ کے لیے قلعہ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ دوستوں، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے دوران جب آپ استغفار پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوں، میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے میری توبہ کے۔ دوستو، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ 100 کا عدد مکمل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے ایک ایک دکھ اور ایک ایک پریشانی کو جھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔
सूरज ग्रहण के शुरुआती, इंतहाई और इख्तितामी वक्त का ये गोल्डन टाइम है जब आसमानी फरिश्ते जमीन पर उतर कर पुकारते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। वो बहनें जो हामला हैं या वो बुजुर्ग जो बीमार हैं वो लेटे लेटे भी इसे पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार आपके जिस्म से बीमारियों के जहरीले असरात को निकाल बाहर करता है और आपकी होने वाले बच्चे की रूह को पाकीज़ा बनाता है। ये सिर्फ वजीफा नहीं, ये आपकी रूह का डिटॉक्स है। आखिर में मेरी बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये तीनों वज़ाइफ मुकम्मल करने के बाद आपने हस्बे तौफीक सदका ज़रूर देना है, चाहे 10 रुपये हों या 100 रुपये। सदका बलाओं को टाल देता है। और वजीफे के बाद आखिर में फिर से दरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि दरूद के बगैर दुआ लटकी रह जाती है। अब आप सब मिलकर कॉमेंट्स में या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हम सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल हो सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपके घरों में बरकत डाले और 12 अगस्त 2026 बरोज़ बुध को लगने वाले इस सूरज ग्रहण को हम सब के लिए खैर व आफियत का जरिया बनाए। आमीन।